عزت نے ہمیں اور آپ کو یہ عید کا بہترین دن عطا فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ گزشتہ عید میں موجود تھے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور یہ عظمت والا بہترین دن ان کی قسمت سے روپوش ہو گیا۔ عزیزان گرامی، ہر قوم، ہر برادری اور ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی تہوار کا دن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا کہ لوگ ایک مخصوص دن میں خوب کھیل کود کرتے ہیں، تماشا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگوں کیا معاملہ ہے، اس دن میں تم اتنے کھیل کود وغیرہ کرتے ہو، اس کا کیا پس منظر ہے؟ تو لوگوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو جواب دیا کہ یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، ہم اس دین کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ اسی کو کچھ اس انداز میں بھی آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم، ہر برادری، ہر مذہب و ملت کا کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، اور ہماری عید یہ ہے، آج کا دن ہے۔ اس عید کے دن پہ میں آپ سبھی حضرات کو دل کی اتہ گہرائیوں سے پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عید کا دن تو عطا فرمایا ہے، لیکن اس عید کے دن کے اندر ایک اپنا خاص عمل ہمیں سپرد کیا ہے، وہ عمل قربانی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بقرعید کو ہمیں حکم دیا کہ ہم بہترین جانور جن کے اندر عیب نہ ہو، خوبصورت ہو، خوب اچھے موٹے تازے جانوروں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں۔ لیکن اگر ہم اس کی ابتدا کو دیکھتے ہیں اور اس کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی کا سلسلہ جاری کہاں سے ہے، تو قرآن کریم اس میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دو صاحبزادے حابیل اور قابیل کے متعلق آپ لوگوں کو بتلائیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ پہلے معاملہ بالکل آسان تھا، قربانی کے قبول ہونے نہ ہونے کا مدار بہت آسان تھا۔ جو قربانی کیا کرتے تھے وہ اپنے قربانی کے جانور کو یا جس چیز کی بھی قربانی دینی ہے اس کو کسی اونچی جگہ یا پہاڑی پر لے جا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ آسمان سے اللہ رب العزت کے حکم سے آگ نازل ہوتی، آگ اترتی، اور جس کی قربانی کو اللہ رب العزت قبول فرماتے تھے وہ اس آگ جو ہے اس قربانی کو وہاں سے اچک کر لے جاتی اور جلا دیتی، اور جس کی قربانی کو پسند نہیں فرماتے تھے، قبول نہیں فرماتے، آگ اس کو ٹچ نہیں کرتی تھی، نہیں چھوتی تھی۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل، ان دونوں میں سے ہر ایک نے قربانی پیش کی۔ حابیل نے وہ بکریاں چرانے کا کام کرتا تھا، بہت سارے جانور پالا کرتا تھا، تو اس نے ایک بہترین دمبا، بہترین بھیڑ اس نے اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرما لیا، آگ آئی اور اس کو اچک کر لے گئی۔ ادھر دوسرا بھائی قابیل،
وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس نے اپنے زمین کی پیداوار کو اکٹھا کیا اور اس میں سے ردی قسم کا جو غلہ تھا اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو اس طریقے سے وہاں فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کا چہیتا کون ہے اور اللہ کا نافرمان اور کون ہے۔ تو اس طریقے سے ان دونوں بھائیوں میں جو قابیل تھا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، وہ اپنے چھوٹے بھائی حابیل پر حسد کرنے لگا، اس سے جلنے لگا، بالآخر اس نے موقع پا کر اس کو قتل کر دیا، اور یہ دنیا کے اندر پہلا قتل تھا۔ میں اس واقعے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، بس بتانا یہ تھا کہ قربانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے دور مبارک سے چلی آ رہی ہے، اور ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر کسی نہ کسی شکل کے اندر قربانی موجود رہی ہے۔ اسی کو قرآن کریم کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر قوم، ہر امت، ہر ملت کے اندر قربانی کو مقرر کیا ہے کہ لوگ اللہ کے عطا کردہ جانوروں میں سے مخصوص قسم کے چوپاؤں کو اللہ کا نام لے ان پر، یعنی ان کو ذبح کرے، ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرے اور حلال کرے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم سے چلا اور اب تک جاری و ساری ہے، لیکن بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جو یہ قربانی آئی ہے یہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا نمونہ ہے، یہ ان کی سنت ہے، ان کے طفیل میں ہم کو یہ قربانی ملی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت فرمایا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے تو صحیح یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، ہر سال جانوروں کا خون بہاتے ہیں، آخر اس کا پس منظر کیا ہے، ہم کیوں قربانی کرتے ہیں؟ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد بزرگوار، تمہارے والد محترم جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ پھر پوچھا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم قربانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے، فما لنا فیہا، ذرا یہ تو بتلائیے کہ قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہم اپنے خون پسینے کی کمائی کو اللہ کی راہ میں جب دے رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو صحابہ کے اس سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العزت تم کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، غور کیجئے میرے بھائیوں، ہمارے سر پر کتنے بال ہیں، ہماری داڑھی پر کتنے بال ہیں؟ کوئی گن سکا ہے کبھی؟ نہیں گن سکتا۔ جانور کا پورا بدن، جتنا بڑا جانور اتنے زیادہ اس کے اوپر بال، یعنی لاتعداد بال ہیں جن کو ہم گننے سے عاجز و قاصر ہیں، جن کو ہم نہیں گن سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العزت تم کو جو ہے ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام کو اور اشتیاق ہوا، پوچھنے کی طلب اجاگر ہوئی، پھر پوچھ بیٹھے کہ اللہ کے نبی بالوں تک کا تو ٹھیک ہے، ذرا بتائیے فصوف یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی آپ کا اون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو بال کے مقابلے میں بہت زیادہ باریک ہوتی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، کہ اون کے ایک ایک بال کے اوپر آپ کو ایک ایک نیکی عطا کر دی جائے گی اور ایک ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ رب العزت کی ہمدردی ہمارے اوپر اور رحم و کرم اور فضل ہمارے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، گوشت خود کھا رہے ہیں، کلیجی گردے خود کھا رہے ہیں، اور طرح طرح کے پکوان، کہیں کوفتے ہیں اور کہیں دوسری چیزیں ہیں، زبان کا ذائقہ ہمارا،
اور نیکیاں فری میں مل رہی ہیں۔ میں نے سب سے پہلے خطبے میں جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی پڑھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم، کہ اللہ رب العزت کو قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو بندوں کا ہے وہ قربانی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے کھر، اپنے کھال اور اپنے بالوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی کو ایک دوسری حدیث کے اندر آگے مضمون آتا ہے کہ یہ جو جانور کے اعضاء ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تمہارے نام اعمال کے اندر، تمہارے ترازو کے اندر، جس وقت تمہارے ترازو میں نام اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، اس وقت 70 گنا زیادہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آدمی اس وقت ایک ایک نیکی سے ترس رہا ہوگا، آدمی ہر طرف دیکھ رہا ہوگا کہ کاش کہیں سے ایک نیکی، آدھی نیکی مل جائے کہ میرا کام بن جائے۔ اور ایسے میں جب اللہ رب العزت اس کو یہ بہترین جو ہے بدلہ عطا فرمائیں گے اور اس کے ایک حصے کے بدلے میں 70 حصے اس کو عطا فرمائیں گے، اور 70 کا عدد جو ہے یہ شریعت کے اندر اور قرآن و حدیث کے اندر جہاں ذکر کیا جاتا ہے، اس سے مراد 70 نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ مراد ہوتا ہے۔ جیسے ہم بھی اپنے عرف میں کہہ دیتے ہیں کہ 70 بار تجھ کو بتا چکا ہوں، تیری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ 70 کا لفظ ایسے ہے، یعنی بہت زیادہ اخلاص جتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا، اضافہ اتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کو سب سے بہتر اور پسندیدہ عمل اس دن کے اندر قربانی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نور نظر، لختے جگر، قربانی کا وقت ہے، اٹھو اپنے جانور کے پاس جاؤ، اس لیے کہ جانور کا جب ذبح ہوتا ہے اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقبول و قبول ہو جایا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت خون کو زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی سے فقہاء کرام نے مسئلہ اخذ کیا اور نکالا کہ جب آدمی اپنے جانور کو قربان کرنے لگے تو اس کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جانور کو قربان کرے۔ اگر خود قربان کر نہیں سکتا ہے، نہیں قربان کرنا جانتا ہے، تو کم از کم یہ کہ وہاں پر کھڑا رہے اور موجود رہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا رہے کہ اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما لیجئے۔ اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی بہت اہم اور فضیلت والی چیز ہے۔ کتنی ساری فضیلتیں گنواؤں، وقت ایک تو آپ لیٹ آئے ہیں اور نماز کا وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں۔ خیر، یہ قربانی کی فضیلتیں ہیں، اگر ان کے باوجود بھی کوئی قربانی نہ کرے تو وہ بڑا خسارے میں ہے۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کو ہم جو قربانی پیش کرتے ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ کے پاس نہ تو ہماری قربانی کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو ہمارا تقوی پہنچتا ہے، ہمارا اخلاص پہنچتا ہے، جس کو قرآن کریم کچھ یوں بیان کرتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، بلکہ وہاں تو تمہارے اخلاق، تمہارا تقوی اور تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، تمہاری اچھی نیت پہنچتی ہے۔ اگر تم خالص دلی کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ قربانی کرو گے تو اللہ اس کو قبول فرما لے گا، لیکن اگر تمہاری قربانی کے اندر ریا آ گیا، دکھلاوا آ گیا، تم
ایک بڑا سا جانور خرید کر لے آئے اور اس کو پورے گاؤں میں تم نے گھمایا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گاؤں کا بڑا رئیس آدمی ہے، سب سے بڑی قربانی اس نے کی ہے، یہ گاؤں کا بڑا امیر آدمی ہے، اس نے جو ہے اس سال سب سے مہنگی قربانی کی ہے، یہ ریا، یہ دکھلاوا اگر آ گیا تو پھر تمہاری قربانی کسی بھی کام کی نہیں رہے گی۔ اللہ کے یہاں تمہارے منہ پر اس کو دے کر مار دیا جائے گا، نہ دنیا میں تمہارے کام آئے گی نہ آخرت میں تمہارے کام آئے گی۔ اسی کو سب سے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، وہ نیت ہی کے اوپر ہے۔ نیت کا مدار جو ہے وہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر ہم خالص دلی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ اگر ریا اور دکھلاوا اس کے اندر آ گیا، بڑائی اگر اس کے اندر آ گئی تو پھر وہ اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت تو کہہ دیں گے آخرت میں کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی کی تھی، جا انہی سے بدلہ لے لے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ ایک دوسری حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے، اس کا یہ مفہوم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے۔ اور تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی قربانی کو اخلاص کے ساتھ ادا کریں، للہیت کے ساتھ ادا کریں، اللہ کی رضامندی کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں فرماتے ہیں، سکھاتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہیے، اِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ پروردگار عالم کے لیے ہے، اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو ہم کیوں قربانیوں کو اپنی رائے گاہ کرتے ہیں، کیوں اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں؟ ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ اور جو حضرات اب تک قربانی نہیں کر سکے ہیں، ان سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ اپنی قربانی کے جانوروں کو خریدیں، اپنے پیسے کو اس میں خرچ کریں۔ اگر خرچ نہ کیا تو اس کے اوپر وعید بھی بڑی سخت ہے۔ جیسے فضیلت اللہ رب العزت نے بہت ساری عطا کی ہیں، ثواب بہت زیادہ عطا کیا ہے، ایسے ہی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے اور پیسہ خرچ کرنے سے بڑا پیچھے ہٹتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتاتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے اور کنجوسی سے کام لیتا ہے، پیسہ خرچ نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس سے زیادہ پیسہ اس کا اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں گزرواتا ہے، خرچ کرواتا ہے۔ دیکھیے، یہ ہماری مرضی ہے، چاہے تو ہم اس پیسے کو اللہ کی رضامندی والے کاموں میں خرچ کریں، ورنہ پھر اللہ رب العزت اس پیسے کو اپنی ناراضگی والے کاموں میں خرچ کرائے گا، اور جب ناراضگی والے کاموں میں وہ پیسہ خرچ ہوگا تو یقیناً وبال جان ہوگا، یقیناً وہ ہمارے لیے خسارے والا ہوگا اور آخرت میں جہنم کا باعث اور سبب بنے گا۔ تو میرے بھائیوں، جس نے قربانی نہیں کی ہے وہ قربانی کرے۔ اگر وسعت کے باوجود بھی کوئی قربانی نہیں کرتا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مَن وَجَدَ سَعَةً لِأَن يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا، کہ اگر کوئی آدمی وسعت کے باوجود، گنجائش کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو بس ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دھتکار دیا گیا کہ بھاگ جائے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے آدمی کی۔ ارے بھائی، اس قربانی کو ذرا یاد کرو کہ ایک 86 سال کا بوڑھا آدمی، 86 سال کی عمر میں اس کو اولاد حاصل ہو رہی ہے، اور پھر جب وہ اولاد 13 سال کی ہو جاتی ہے، تقریباً 98-99 سال کی عمر اس بوڑھے کی ہو جاتی ہے، ایسے بڑھاپے کے عالم میں اس سے کہا گیا کہ اس لختے جگر، اس نور نظر کو قربان کر دے۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور فوراً چل دیا قربان کرنے کے لیے، اور جو ہے اس بچے سے پوچھا کیا اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ تمہیں قربان کر دیا جائے؟ بچے نے بھی خوبصورت اور بہترین جواب دیا، آخر نبی کا بیٹا تھا، ہونے والا نبی تھا، تو خوبصورت جواب کیوں نہ دیتا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے والد بزرگوار،
जो आपको हुक्म हुआ अल्लाह की जानिब से कुर्बान करने का आप कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। वहां देखिए एक इकलौते नूरे नजर लखते जिगर की कुर्बानी को मांगा गया था, उन्होंने खुशी खुशी पेश कर दिया। और आज हमसे महज 4-5 हजार 2-4 हजार का हिस्सा या 10-12 हजार का बकरा इसकी कुर्बानी मांगी जाती है। हम उसमें भी बुखल और कंजूसी करते हैं, हालांकि फायदा हमारा है। मैंने आपको बताया कि गोश्त हमें खाना है, कबाब हमें खाने हैं, टिक्की हमें बनाकर खानी है, फ्री का सवाब है, वो भी लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो फिर अफसोस की बात है ऐसे लोगों पर। बस आप हजरात से अखीर में अपनी बात को खत्म करता हूं, वक्त ज्यादा हो चला। अखीर में बस इतनी गुजारिश है कि जिन हजरात ने अभी तक कोशिश नहीं की है कुर्बानी करने की, इरादा नहीं किया है जानवर खरीदने का और कुर्बानी करने का, 3 दिन हैं, इन 3 दिनों के अंदर अंदर आप जो है कुर्बानी के जानवर को खरीदिए, इखलास के साथ, इलाहियत के साथ, अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी करने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ साथ आप हजरात से बड़े अदब व एहतराम से ये भी गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात जो है अगर कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी को इंतहाई एहतियात के साथ अदा करें, सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक अदा करें। भाई ये सिर्फ सरकारी गाइडलाइंस नहीं है, बल्कि अत्तहूर निस्फुल ईमान, अन-नज़ाफ़तु निस्फुल ईमान का भी यही हुक्म है कि पाकी और साफ सुथराई ये आधा ईमान है। अगर हम यहाँ गंद फैलाएंगे गांव के अंदर, हमारा नुकसान है, हम बीमार पड़ेंगे। नालियों के अंदर खून बहाएंगे और जो है ओजडी वगैरह का मटेरियल उसका निकाल कर बहाएंगे, तो उससे नुकसान किसको होगा? बदनुमा सड़कें और नालियां किसकी मालूम होंगी? हमारी मालूम होगी। सरकार का मामला तो बाद में है, पहले तो हमें खुद अपनी साफ सुथराई का साथ ख्याल रखना है। आपके गांव के अंदर 2 जगह गड्ढे खोदे गए हैं, आप जो है जितना भी वेस्टेज है, जितनी भी चीजें जायद हैं, जैसे ओजडी वगैरह है, सींग है, बड़ी हड्डियां हैं, खाल है, जो भी आपकी जरूरत से जायद चीजें हैं, वो तमाम की तमाम चीजें आप वहां डालिए। अगर आप जो है गोश्त को तकसीम करा रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ भेज रहे हैं, तो उसको भी इंतहाई एहतियात के साथ किसी बड़े को देकर, बच्चों के हाथ में ना दें। बच्चों के साथ बसा औकात ऐसा होता है कि कुत्ता पीछे लगा, गोश्त भी छीना और आपके बच्चे को भी नुकसान पहुंचा दिया। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं, इनको हमें लाजमी इख्तियार करना चाहिए। मुल्क के हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं, आप सब पर आया है, और मुल्क से आपके तो खुद के गांव में पहले भी मामला हो चुके हैं। ऐसा ना हो कि आप में से किसी एक की लापरवाही और बेएहतियाती की वजह से पूरा आपका गांव बदनाम हो जाए और तमाम गांव के लोग और तमाम मुसलमान कौम मिल्लत के जलील व ख्वार हों दूसरों की नजर में। इसलिए सभी हजरात से गुजारिश है कि बहुत ज्यादा एहतियात के साथ साफ सुथराई का खूब ख्याल रखते हुए कोई भी चीज बड़ी हड्डियां वगैरह हो, उनको सिर्फ जहां डालने की जगह मुतय्यन की गई है वही डालें, उसके अलावा न डालें। हाँ, कैमरे भी आपके गांव में जो है लगा दिए गए हैं, कई जगह कैमरे लगे हुए हैं, उनकी नजर में आप हैं, तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, दीन का नुकसान तो है ही, साथ में दुनिया का भी नुकसान हो सकता है, जेल वगैरह का मामला। अल्लाह हिफाजत फरमाए और खूब हुस्न अखलाक के साथ हमें कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए।